بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب احمد بلال۔ احمد، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، آپ کے سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات اس واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے سورہ مریم، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 82 تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ میں امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آیت نمبر 83 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق بھی پچھلی آیات سے اس طرح جڑتا ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس گروہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی بیان پھر اس کے بعد فرمایا اس میں یہ دکھایا کہ یہ معاملہ ہے آخرت کا۔ ابھی انہی کا ذکر یہاں پر جاری ہے۔ اب ان کی جو ہٹ دھرمی ہے، جو ان کی ضد ہے، یا ان کا جو چال چلن ہے، اسلام دشمنی کا چال چلن، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا۔ کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر، انکار کرنے والوں پر، کافروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ان کو خوب ابھار رہے ہیں۔ شیاطین کا طبقہ یہ انسانوں میں بھی موجود ہے اور جنوں میں بھی موجود ہے۔ انسانوں میں جو ان کے سربراہ ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، وہ ان کو شیاطین سے منسوب کیا گیا ہے، یعنی اپنے لوگوں کو ابھار کر غلط راستے پر لے کر چلنا اور چلانا، یہ در حقیقت شیاطین کا کام ہوتا ہے۔ تو انسان جب برائی کے راستے پر مسلسل چلتا رہتا ہے اور برائی کے راستے کو منتخب کرتا ہے اپنے لیے، پھر چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان ہٹ دھرم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہی برے کاموں کو اچھا بھی خیال کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب ایک راستے کو اختیار کرتا ہے تو اسی حساب سے اس کے دوست بھی بنتے ہیں اور اس کے تعلقات بھی قائم ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت شیاطین ہوتے ہیں، اور پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر غلط مشورے دیتے ہیں، پھر انسان کو ابھارتے ہیں اور انسان کو غلط کاموں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ منکروں پر ہم نے شیطانوں کو، کافروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ان کو ابھار رہے ہیں۔ فرمایا کہ فلا تعجل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، آپ ان پر جلدی نہ کیجئے، انما نعد لہم عدا، فرمایا کہ ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ یعنی وہی بات جو پہلے ہم نے پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مدت، ایک مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اس ڈھیل کو اپنی کامیابی نہیں تصور کرنا چاہیے، بلکہ وہ مہلت خیال کی جانی چاہیے تاکہ انسان اپنا احتساب کرے اور پھر صحیح راستے پر اپنے آپ کو لے کر آئے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا کہ آپ جلدی نہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو گنتی ہے اس کو پورا کر رہا ہے۔ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے۔ ادھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، نافرمانوں کا، اور ادھر سے پھر متقین کا، ایمان والوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ان کو ہم قیامت کے دن جمع کریں گے اور یہ اللہ کے پاس مہمان بن کر یہ آئیں گے۔ فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور پھر یہاں پر مجرموں کا بھی ذکر ہوا۔ فرمایا کہ مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ہانکیں گے۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اس کو جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہوگی، یعنی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دے گا، جس سے راضی ہوگا، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اب یہ جو مسیحیت میں
تصور حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بارے میں یہاں فرمایا کہ جنہوں نے رحمان کا بیٹا بنایا ہے کسی کو، لقد جئتم شیئا ادا، اور فرمایا کہ یہ تم نے بڑی سنگین بات تم لوگوں نے کہی ہے، یعنی یہ جو آپ کا معاملہ ہے یہ بڑا سنگین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ ان رشتوں سے پاک ہے۔ یہ سارے انسانی رشتے ہیں، احتیاج کے رشتے ہیں، ضرورتوں کے رشتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ بڑی ایسی بات ان لوگوں نے کہی ہے کہ جو بڑی سنگین قسم کی بات ہے۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ یعنی یہ اتنی سنگین بات ہے اور اتنی بھاری بات ہے جو یہ آرام کے ساتھ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں اور اسے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ آسمان قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ پڑیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ان دعوا للرحمن ولدا، اس پر کہ لوگ رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، یعنی اسی بات کو ایک اور پیرائے میں اسلوب میں بیان فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عقیدہ ہے مسیحیت کا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اب اس کا یہاں پر اختتام پر سورۃ مریم کے چند آیات پہلے اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ مریم کا تعلق مسیحیت سے ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی امت سے ہے، تو ان میں جو خرابیاں عقیدے کے حوالے سے پیدا ہو گئی، اب جاتے ہوئے اس سورت کے اختتام پر مکمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار پھر اس عقیدے کو بیان کر دیا اور اس کی تردید کر دی۔ یعنی سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا یہ جو گمراہی نظر آتی ہے یہ خاص حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہے، تو اس لیے جاتے جاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اس عقیدے کو بیان کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ اس طرح کے رشتوں سے پاک ہے، اور اس کی بارگاہ میں ان میں سے کسی کو بھی، یعنی جن کو تم نے خدا بنا لیا یا تم نے شریک ٹھہرا لیا، کہ جیسے کفار و مشرکین اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ ان میں سے کسی کو بھی شفاعت کا حق نہیں ہے۔ اصل جو انسان کی بخشش اور مغفرت کا معیار ہے وہ انسان کا ایمان اور انسان کا عمل صالح ہے۔ جی مولانا صاحب بہت شکریہ۔ مولانا صاحب یہاں پہ ایک سوال پھر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک وضاحت فرمائی کہ سورہ مریم کے آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے کر دیا اور اس عقیدے کی تردید کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طرح کا لوگوں کا یہود کا عقیدہ تھا۔ زیادہ ہمارے ہاں بھی اور قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسیحی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اس کا رد کیا گیا ہے، جبکہ یہود جو بات کرتے تھے اس کو صرف ایک آیت میں بیان کر دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا زیادہ تعداد میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے تو اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بار بار یہ بات کی گئی؟ دیکھیے قرآن مجید میں اگر مختصر کسی بات کو بیان کیا گیا یا اس کو کر کے چھوڑ دیا گیا، لیکن دیگر جو واقعات ہیں، دیگر مسائل ہیں، ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک قوم پیدا ہوئی، اس نے اس طرح کا عقیدہ گھڑنے کے بعد وہ دنیا سے چلی گئی، ان کے ساتھ ان کی گمراہی بھی ختم ہو گئی۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ آپ کو پریویل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد آج تک یہ تصور ان کے ہاں پھر بھی موجود ہے، اگرچہ وہ اس کی بہت سی صورتیں بناتے ہیں، اس کی تعویلات بھی کرتے ہیں کہ ہم کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کس طرح مانتے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی شک اور شبہ بھی کہیں پر پیدا ہونا، کہیں پر احتمال بھی ہو جو عقیدہ توحید کی زد پڑتی ہو جس پر، اس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی
سختی کے ساتھ ہمیں خبردار کیا اور بتایا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہونے پائے. جو خدا ہے خالق ہے وہ خالق ہے، جو مخلوق ہے وہ مخلوق ہے. بے شک مخلوق میں سے بھی اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، رسول کی جماعت ہوتی ہے، اللہ کے رسول اور انبیاء کے جو صحابہ ہیں ان کی جماعت ہے. اس کے علاوہ اور بھی مسلمین میں جماعتیں ہیں کہ جو بڑی جو مقدس ہیں، محترم ہیں اور بہت اعلیٰ عرفہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال وہ ہے مخلوق. تو یہ اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی علی اعلان واضح طور پر کیٹاگوریکلی ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس معاملے میں کبھی بھی جو ہے کمپرومائز نہیں تم لوگوں کو کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، جب ہم پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا تو اس میں ایک بہت اہم بات تھی جو اس وقت بھی میرے ذہن میں سوال تھا، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم نے اس کو اسکپ کر دیا. میں ضرور چاہوں گا کہ آپ یہ بیان کریں کہ یہاں بات ہوئی کہ وہ اپنے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، اپنے بتوں کی، اپنے شیاطین کی. تو ہمارے ہاں بھی تصور مکس صحیح ہے. لوگ بحث کرتے ہیں مختلف طرح سے کہ یہ یہاں پہ پرستش ہو رہی ہے، یہاں پہ پوجا جا رہا ہے، کچھ کہتے ہیں یہاں پہ نہیں پوجا جا رہا. تو آپ بیان کیجئے گا کہ عزت، توقیر، احترام اور عبادت یعنی پرستش کرنا، اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو نقطہ نظر ہے، جو ماحول ہے، آپ ضرور اس پہ بات کیجئے گا. دیکھیے، جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں نا، وہ باقاعدہ طور پر جس کو ہم ریچولز کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے ریچولز، ارکان ہیں نا، وہ ہم ادا کرتے ہیں. یہی معاملہ جب ہم عبادت یا پرستش کا کہتے ہیں نا، یہی صورتحال بتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کسی کے عبادت خانے میں جائیں گے تو وہاں پر معبد میں جائیں گے تو وہاں پر یہ معاملہ ہوگا. یعنی خاص طرز اور خاص انداز جو ان سا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یا دیگر جو معاملات ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو حج کے بھی ریچولز ہوتے ہیں، ارکان ہوتے ہیں جو ہم رکن ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں. تو عبادت بالکل مختلف چیز ہے، پرستش مختلف چیز ہے. وہ مشرکین ہوں، وہ آپ کو ہندو مذہب میں ہوں یا کسی بھی مذہب میں ہوں، جب وہ ایک محسوس چیز سامنے رکھ کر اس کو پوجتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، تو ان کے خاص اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، خاص کلمات ہوتے ہیں جو وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، خاص انداز اختیار کرتے ہیں. وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. ایک ہے حکمت کے تحت احترام، یعنی خاموشی اختیار کر لینا. جیسے قرآن پاک نے کہا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کو آپ برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ اگر آپ کرو گے تو وہ دشمنی میں اور بغیر علم کے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے، گستاخی کریں گے. تو یہ ایک حکمت کا پہلو اپنی جگہ پر ہوتا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عزت اور احترام اور اس کے مقابلے میں عبادت پرستش، یہ بالکل واضح چیز ہے. یعنی ایسے ہے کہ جیسے دن اور رات کا فرق ہے، سیاہ اور سفید کا فرق ہے، اس طریقے سے یہ بالکل واضح ہے. بالکل صحیح ہے. ہمارے معاشرے میں اس طرح کے تصورات بہت زیادہ ہیں تو ہم گاہے بگاہے اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. اگلا جو ایک خاص طور پہ آپ نے آیت بھی پڑھی شفاعت کے بارے میں، اس پہ میرے پاس ایک دو سوال ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی پوچھے جاتے ہیں اور لوگوں کے، نوجوانوں کے ذہن میں بھی آتے ہیں. سب سے پہلے تو مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جہاں پہ بات تھی گئی شفاعت کی، قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھی، اس شفاعت کا تصور کیا ہے اور یہ کن کے لیے ہوگی، کن کے لیے نہیں ہوگی؟ قرآن مجید میں تو شفاعت در حقیقت ان کا تصور، عقیدہ جو پہلی اقوام ہے، جیسے قوم یہود ہے صحیح اور قوم نصارہ ہے، ان کا یہ تصور تھا کہ ہمارے جو بڑے ہیں انبیاء علیہ السلام، ہمارے بزرگ، یعنی ہم بے شک جس طرح کے بھی لوگ ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ ہماری ہر صورت میں بخشش ہو جانی ہے. ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، ہمارے جرائم کی معافی ہو جائے گی، اور ہم جو بھی فسق و فجور کرتے رہیں گے وہ ہماری معافی ہر صورت میں ہو جائے گی. جیسے یہود کا یہ تصور تھا کہ جنت میں ہم جائیں گے. جی. یعنی اسی طرح جیسے قرآن پاک نے کہا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہاں پر شفاعت کو بیان کیا گیا کہ بھئی قیامت کے دن شفاعت میں، یہ ان کے غلط تصور کے پورے قرآن میں اس کی
تردید کر دی گئی ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے۔ ہم نے جو اپنے ہاں یہ تصور شفاعت پیدا کیا ہے یا تصور شفاعت ہمارے ہاں جو موجود ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے تو وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں فرائض واجبات کا اہتمام کیا ہے، اپنے آپ کو فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچایا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، لیکن بحیثیت انسان کے پھر بھی اس سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی۔ کل قیامت کے دن یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا کے صدقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے سے اللہ پاک ان معاملات میں جس میں اس کی گرفت ہو سکتی تھی، صحیح، لیکن وہ آپ کی شفاعت، آپ کی دعا کے صدقے سے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ جو ہم ذہن میں تصور رکھتے ہیں کہ جی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم فسق و فجور کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، ہم دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن ہماری بخشش ہو جائے گی یا ہماری شفاعت ہو جائے گی، تو اس کا کوئی تصور بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی سوچ ہے، یہ وہی عقیدہ ہے کہ جو امت مسلمہ سے پہلے دیگر اقوام کا جو تصور تھا، یہ بالکل وہی ہے۔ اسلام میں صرف اتنا تصور ہے کہ انسان سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی آخر انسان ہے، کوئی غلطی خامی ہو جاتی ہے انسان سے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ پاک چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ہم اس پہ آگے بھی میں اس پہ ضرور چاہوں گا کہ آپ اس پہ مزید بھی بات کریں۔ یہاں پہ ایک سوال میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جو شفاعت ہے اس کا جو تصور ہے وہ اصول جو انصاف کے اصول ہیں ان کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جب آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں، کسی کی جو ہے نا وہ شفاعت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس سے کمی کوتاہی ہو گئی تو چلیں جو ہے نا وہ اب آگے اگر اس کو معافی مل جاتی ہے یا یہ درگزر کر دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں دنیا میں تصور ہے تو ریہیبلیٹیشن والا کانسیپٹ آ جاتا ہے، تو اس زندگی کے بعد یعنی آخرت کے بعد جو معاملہ ہے اس کے بعد تو کوئی اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہوگا کہ دوبارہ گناہ ثواب اچھا برا اس طرح کا کوئی انسان کے سامنے وجود ہوگا۔ تو جب یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر ریہیبلیٹیشن والا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا، جب وہ بھی ختم ہو گیا ہے تو پھر تو یہ واقعی انصاف کے اصولوں کے خلاف ہوا یہ معاملہ۔ آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے، لیکن آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ جہاں انسانی معاملات آتے ہیں، کہیں انسان کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے، وہ اس کی معافی اس وقت ہے کہ جب وہ بندہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی کو قتل کیا گیا، یا یہ ہے کہ جیسے کسی کا مال ہتھیا لیا گیا یا کسی کی جائیداد ہتھیا لی گئی، فراڈ دھوکے بازی کی گئی، یہ اس وقت معافی ملے گی انسان کو کہ جب وہ بھائی اس کو معاف کرے گا، وہ دنیا کا معاملہ ہو یا وہ آخرت کا معاملہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مفلس کے بارے میں جب آپ نے کہا کہ صحابہ جانتے ہو کون مفلس ہوتا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ہم تو دنیا میں اسی کو مفلس کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا ہے، آخرت کا مفلس اور ہوگا۔ وہ کون سا مفلس ہوگا؟ کہ وہ وہاں آخرت میں آیا ہوگا، کسی کا اس نے دل دکھایا، قتل کیا، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال ہتھیایا۔ فرمایا کہ معاملہ پھر اس مظلوم کے ساتھ طے کیا جائے گا، پہلے تو اس کو نیکیاں دی جائیں گی، بعد میں مظلوم کے گناہ اگر کام ختم نہیں ہوگا تو مظلوم کے گناہ اٹھا کے اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بندوں کے معاملے میں وہ یہی فرماتا ہے کہ بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کر کے اور صاف ستھرا کر کے میرے پاس آنا۔ تو لہٰذا جب ہم اس شفاعت کی بات کرتے ہیں تو یہ معاملہ انسان کا خدا کے ساتھ کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی کوتاہی خطا، یہ نہیں میں نے کہا کہ وہ عادی مجرم ہے اور وہ بالکل اس نے فسق و فجور پر مبنی زندگی گزاری ہے اور وہ شریعت اور دین کی اس نے ذرا بھر پرواہ نہیں کی، فساد پھیلاتا رہا زمین میں، تو پھر ایسا شخص شفاعت کے ذریعے سے اس کی بخشش ہوگی، تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بندہ ہے اپنی طرف سے ہر طرح کوشش کرتا ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں، اللہ کی فرمانبرداری میں گزاروں، پھر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہاں پر پھر یہ شفاعت اس کے کام آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، ہم بات کر رہے تھے شفاعت اور جو اس کا مروجہ ایک آپ کہہ لیں کہ تصور ہے وہ ہمارے ہاں ملتا ہے۔ اسی تصور کے حوالے سے ایک سوال پھر آپ کے سامنے۔ ہمارے ہاں لوگ
یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب شفاعت کا یہ تصور آ گیا ہے جو ہمارے ہاں ایک بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، تو اس سے لوگ عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ان کے ذہن میں ہوتا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہم پنجابی میں بھی اکثر اس طرح کی مثالیں سنتے ہیں کہ ہمارے پڑے ہیں یا پیر صاحب ہیں وہ جانیں اور معاذ اللہ جو ہے نا وہ خدا جانے، اس طرح سے کچھ الفاظ استعمال بھی کیے جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے گا کہ واقعی ہی اس شفاعت کے تصور سے لوگ اپنی عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں اور خاص تصور جو نجات کا ہے کسی کے ذریعے، وسیلہ کے ذریعے، اس کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جو تصور مروج جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں، یہ خطیبوں کا کام ہے، مقررین کا، واعظین کا، کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ سنت کا، نہ حدیث کا علم ہے ان کے پاس، وہ اس طرح کے واقعات کہ جسے لوگوں میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہکاوا لاتے ہیں لوگوں میں، ایک ان کو طفل تسلیاں دیتے ہیں، دلچسپی کے لیے، اور لوگوں کا مزاج عوام کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو اگر ایسی باتیں سنائی جائیں تو وہ توجہ سے سنتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو بالکل ٹو دا پوائنٹ اور دو چار کے انداز میں بات کریں گے تو لوگوں میں ایک بوریت کا ماحول ہوتا ہے، لوگ دلچسپی نہیں لیتے۔ آپ جب ان کو اس طرح کی باتیں، جو قصے کہانیوں کی باتیں، داستانوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت جو ہمارے خطباء ہیں، مقررین ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتوں کو رواج دیا ہے معاشرے میں۔ لیکن اگر آپ علماء کی طرف جاتے ہیں، بے شک وہ کسی بھی مسلک کے علماء ہیں، انہوں نے ہمیشہ ان باتوں کو بیان سے احتراز کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے کہ جو قرآن نے ایک معیار مقرر کر دیا، ایمان اور عمل صالح، یہ بنیادی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک نہیں، کئی احادیث ہیں کہ جن سے ہمیں اسی بات کی ہی رغبت ملتی ہے اور اسی بات ہی کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، میری سنت ہے، اس کے تم پیروکار بنو، یہی طریقہ ہے جنت میں جانے کا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے قبیلے کو، قریش کو آپ نے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جب قیامت کے دن آئیں تو وہ اعمال لے کر آئیں اور تم آؤ تو صرف ایک نسبت اور ایک نسب لے کر تم اللہ کے پاس آؤ۔ تو یعنی اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ بھئی اعمال سب سے اہم ہے۔ وہاں پر بھی دیکھیے، آپ مجھے بتائیے کہ اس دنیا میں بھی ہمارے جیسا معاشرہ جو اتنا آپ کہہ لیجیے کافی حد تک کرپشن کا عادی معاشرہ ہے، تو یہاں پر بھی یعنی اس بات کو پسند کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نااہل ہے، نکما ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس کے لیے میں سفارش کروں کہ اس کو یہ بڑی ذمہ داری، یہ بڑا عہدہ دے دیا جائے اس کو، تو اگلے مجھے دیکھ کر کہیں گے نہیں کہ بھئی امانت صاحب آپ کس طرح کے بندے کی سفارش کریں، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ تو بالکل ہی اس کے قابل ہی نہیں، ڈیزرو ہی نہیں کرتا ہے اس کو یہ منصب دیا جائے۔ صحیح۔ تو آپ تھوڑا سا تصور کیجئے کہ آخرت میں کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اس حد تک نافرمان اور معصیت کار ہوں کہ ہمیں شرم اور حیا نہ ہو، نہ دین کا، نہ قرآن کا، نہ رسول اللہ سے تعلق کا، کوئی شرم ہمارے اندر نہ ہو، اور ہم یہ تصور کر کے بیٹھے ہوں کہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کر دی جائے گی؟ تو میرا خیال ہے کچھ اگر آپ عقلی دلائل پر بھی ان چیزوں کو سمجھیں گے، دیکھیں گے، تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، یہ محال ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو۔ قرآن نازل ہوا انہی پرانے تصورات کو رد کرنے کے لیے جو قوموں کے اندر بے عملی اور بدعملی کا باعث بنے، ان عقائد کو رد کیا۔ تو پھر وہی عقائد مسلمان اگر اختیار کرتے ہیں اور تصورات اختیار کرتے ہیں تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں ابھی یہی سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا تھا کہ جو شفاعت کا مروجہ جو ایک سوچ ہے، تصور ہے، وہ عقل کے منافی ہے یا اس کے ساتھ ہے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بہت بہتر اور بہت اچھا زبردست جواب دیا ہے، یعنی مجھے تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ بھی آ گیا، لیکن یہ جو آپ نے بات بتائی کہ خطیبانہ انداز میں بیان کی جاتی ہیں چیزیں، اور ایسی چیزیں جو عام طور پہ عقل میں نہیں آتی تو لوگ اس پہ واہ واہ کرتے ہیں، بڑی جلدی خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ شفاعت اللہ اور بندے کا تعلق ہے، لیکن لوگ تو یعنی اللہ تو دور، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی نیچے آ کے اپنے پیروں کو اور بزرگوں سے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا پل صراط سے ہم کس طرح سے گزر گئے۔ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اتنے بڑے طبقے میں یہ چیز رائج ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے رائج ہوگی کہ خطیب حضرات لوگوں کو صرف واہ واہ لینے کے لیے بتاتے رہے، یا واقعی میں کوئی نہ کوئی ایک ایلیمنٹ ایسا موجود تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں لوگوں میں آئی ہیں؟ دیکھیے، خوش فہمی مذہب کے حوالے سے لوگ پالتے ہیں، اور جو بد عملی معاشرے میں ہوتی ہے نا، اور جو طریقہ کار زندگی گزارنے کا ہوتا ہے، اور جو کمائی اور وسائل ہوتے ہیں،
ان معاشروں میں کہ جہاں پر بدعنوانی ہو، کرپشن ہو اور غلط ذرائع سے دولت کو کمایا جائے، وہاں پر ایک مذہب پھر رہ جاتا ہے کہ جس کو پھر اس طریقے سے استعمال کر کے ایسے طبقات کو تسلی دی جاتی ہے، ان کو خوش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ساری جال ہے، یہ نیٹ ہے کہ جو اس طرح بنا جاتا ہے اور بچھایا جاتا ہے معاشرے کے عوام کو، سادہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اگر لوگوں کو ٹو دا پوائنٹ آپ یہ بات سمجھائیں، جو اللہ کا اچھا بندہ، نیک بندہ ہوگا، راغب ہوگا، وہ تو سمجھ کر اس پر عمل بھی کرے گا، لیکن وہ طبقات کے جو برائی میں، بدعمالیوں میں، کرپشن میں سر تک ڈوبے ہوئے لوگ ہیں نا، جب آپ ان کو کیٹاگوریکلی علی الاعلان اگر یہ باتیں آپ ان کو سناتے ہیں تو وہ آپ کی ذات پر حملہ بھی کرتے ہیں، آپ کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر اپنے مفادات وہ ختم ہوتے ہوئے ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر اس طرح کی چیزیں گھڑی جاتی ہیں، موضوع اور پھر بیان کی جاتی ہیں۔ میں نے اس لیے خطیبوں کی اور واعظوں کی بات کی تھی کہ یہ انہی کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے کیا سننا چاہتے ہیں، لوگوں کو پھر وہی سناتے ہیں۔ علماء کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں کو وہ سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گنجائش کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ گنجائش من گھڑت روایات سے پیدا ہوتی ہے، موضوع روایات سے پیدا ہوتی ہے، اور ایسی باتوں سے پیدا ہوتی ہیں کہ جس میں عمل تھوڑا سا ہے اور اجر اتنا زیادہ ہے، بے بہا اجر ہے۔ تو یہ ایسے جو تصورات اور خیالات ہیں، اس کی وجہ سے پھر ان باتوں کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اس کا مطلب خطباء کو ہی احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے، کیونکہ ان کی غلطی کی وجہ سے ہی لوگوں میں یہ باتیں زیادہ پھیلتی ہیں۔ دیکھیے ہمارے جو اسلاف کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو وہ واعظ کم کیا کرتے تھے، مختصر، بالکل مختصر اور کم۔ ایک تو یہ بات ان کے ہاں ہمیں ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ وہ ممبر، مسند، وہ کبھی بھی جہلاء کے سپرد نہیں کرتے تھے۔ بالکل، ہمیشہ علماء گفتگو کرتے تھے، اسکالرز بات کرتے تھے، اور وہ لوگ کہ جو دین میں ثقافت رکھتے ہیں وہ ممبر پر آ کر کھڑے ہوتے تھے اور کلام کرتے تھے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارا پورا نظام ہی بدل گیا۔ بالکل، مساجد کو دیکھ لیں، مدارس کو دیکھ لیں، اس کی وجہ سے یہ سارا جو معاشرے میں آپ کو اس وقت ایک طوفان نظر آتا ہے نا، تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہی بنتی ہے۔ ضرور ہے ہمارے صاحب۔ ہمارے ناظرین کے بھی کچھ سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوچھتے ہیں جی میری داڑھی نوکیلی ہے تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آگے سے کٹوا دو تاکہ وہ خوبصورت بن جائے گی، تو کیا مجھے اپنی داڑھی کٹوا لینی چاہیے؟ دیکھیے اس حوالے سے میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ داڑھی کو بنا کر سنوار کر آپ رکھیں۔ آپ سنت رسول رکھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان، ایک مسلمان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اپنی محبت کا اور تعلق کا اظہار جی بہت سے اعمال سے کرتا ہے، ان میں سے ایک داڑھی بھی ہوتی ہے، وہ داڑھی بھی رکھتا ہے۔ تو داڑھی کو اس طریقے سے رکھا جائے کہ انسان کی شخصیت خوبصورت رہے۔ جب آپ داڑھی رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کی صورت کو، شکل کو دیکھ کر دوسرے کو آپ سے محبت ہو، انسیت ہو اور آپ سے تعلق قائم ہو۔ یعنی اپنا حلیہ ایسا آپ ہرگز نہ رکھیں کہ جس سے لوگ کہیں کہ بھئی یہ اس نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے لیکن اس پر جچ نہیں رہی اور اس کی وجاہت میں، خوبصورتی میں اس سے اضافہ نہیں ہو رہا۔ بالکل صحیح ہے۔ امان صاحب اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں جی آج کل سردی ہے تو جو ہمارے ہاں لنڈا بازار سے کپڑے خریدے جاتے ہیں، جیکٹ وغیرہ ہے، باقی جرسیاں ہیں، ان کو بغیر دھوئے انسان پہن لے تو اس سے نماز اور باقی معاملات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ پاک ہوتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ اس میں نہیں ہوتا، اور اس کو بغیر دھوئے اور واش کیے اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو یقین نہ ہو نا کسی معاملے میں، یقین یعنی ایک تو پتہ ہے نا کہ بھئی اس پر گندگی لگ گئی ہے، غلاظت لگ گئی ہے، اور پھر آپ اس کو دھوتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین ہے۔ یہاں پر شک والی بات ہو نا تو اس معاملے میں کبھی بھی اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ بھئی میں اس کو دھو لوں، اس کو صاف کر لوں۔ اگر شکوک و شبہات میں انسان پڑتا ہے نا تو پھر انسان کی زندگی بہت اجیرن اور بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال صاحب آپ سوال کیجیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ
جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، کلاس وغیرہ جس پر آن لائن ہوتی ہے، میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، جس طرح سے زوم، گوگل میٹ وغیرہ ہیں، ان پلیٹ فارمز کے ذریعے نماز میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ جیسا کہ کوئی اجتماعی نماز کسی جگہ پر ادا کی جا رہی ہے بارش کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، تو پھر زوم کے ذریعے اس میں شرکت کر لینا جماعت کے ساتھ، یہ کیا درست عمل ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو معمول کے حالات ہوتے ہیں نا، جی، اس میں بھی قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے اس میں کہ آپ وہی نماز کا طریقہ اختیار کریں گے جو نماز جس طرح پڑھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے مقام ایک ہو، اور کہا جاتا ہے کہ وقت ایک ہو، اس طرح کر کے کچھ شرائط ہمارے فقہاء نے بھی بیان کی ہیں۔ تو وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو وقت پر نماز پڑھی جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ تو عام معمول کی زندگی میں تو اس پر عمل کیا جانا چاہیے اور اسی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ایکسیپشنل صورت ہوتی ہے، وہاں پر پھر قرآن مجید نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ مثال کے طور پر رجالن اور رکبانن کے بھی الفاظ آتے ہیں، چلتے ہوئے یا سواری پر نماز کے پڑھنے کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر جنگ کے حالات کا دوسری طرح بیان ہوا ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کی صورت بن جاتی ہے، وہ استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ استثنائی صورتوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ایک معمول کی انسان کی زندگی چل رہی ہے تو پھر اسی طریقے سے ہی ادا کرنا چاہیے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ سر، استثنائی صورت میں آپ نے بتایا کہ اس کی اجازت ہے، تو نماز جنازہ کو ہم استثنائی صورت کہہ سکتے ہیں؟ جس طرح کوئی بیٹے کا ہے اور والدین کہیں باہر ہیں، یا والدین کا ہے، یا اس طرح قریبی کسی کا جنازہ ہے، عام طور پہ اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا درست ہے یا نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ لائیو میٹنگ کے ذریعے بندہ نماز جنازہ پڑھ لے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ فرض کفایہ ہے، جی، اس کی ذمہ داری معاشرے پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی بالکل، معاشرے پر عائد ہوتی ہے کہ وہ چند لوگ بھی پڑھ لیں گے تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس معاملے میں کوئی یعنی ایسی صورت نہیں ہے کہ والدین ہوں یا کوئی بھی ہو کہ اس پر لازم ہو کہ وہ ضرور یہ ادا کرے۔ بالکل ٹھیک ہے جی سر، یہ بتائیے گا کہ انشورنس پالیسیز آج کل ہمارے ہیں، اس کی مختلف اقسام بھی ہیں، تو آپ جنرلی بتا دیجئے گا کہ یہ انشورنس کروانا نہ کروانا، کیا یہ ہمارے لیے ایز اے مسلم ہم اس کو اپنے لیے پرمیسیبل کنسیڈر کریں، یا یہ یعنی کہ غیر شرعی کام ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ ویلفیئر مہیا کرتی ہے، یہ سہولت مہیا کرتی ہے، جی، یعنی جس سے ان کے فیوچر کی سیکیورٹی ہو جاتی ہے، ان کے بچوں کے مستقبل کی سیکیورٹی ہو جاتی ہے۔ یہ ریاست بنیادی طور پر کام کرتی ہے۔ جب ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی ہوتی تو پھر اس کے الٹرنیٹ متبادل یہ ادارے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو یہ سہولت مہیا کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں بھی انشورنس کمپنیز ہیں، جی تو بالکل، وہ آپ کو یہ سہولت مہیا کرتے ہیں۔ اور اس میں جو بنیادی بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ کوئی برابری کی سطح کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا، جی کہ میں اگر مثال کے طور پر سال کا 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں تو وہ مجھے 25 سال بعد اگر وہ 25 لاکھ کی جگہ مجھے کروڑ دے رہے ہیں، میں نے صرف 25 لاکھ ان کو دیا، انہوں نے مجھے کروڑ، 2 کروڑ، 2.5 کروڑ جو بھی بندہ وہ مجھے انہوں نے دیا۔ اب بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو اتنا دیا تو آپ کو اتنا زیادہ مل گیا، تو لہٰذا یہ ناجائز ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ایک بھلائی کے نقطہ نظر سے ہے، ویلفیئر کے نقطہ نظر سے ہے، ویل وشنگ، خیر خواہی کے نقطہ نظر سے ہے۔ جی، یہ کوئی بزنس نہیں ہو رہا کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ میں نے یہ بزنس کیا تو انہوں نے مجھے اس سے کہیں زیادہ دیا، یہ سود میں آ گیا۔ تو یہ صرف اور صرف جو ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا وہ یہی ہوا کہ وہ ایک خیر خواہی کے لیے، ایک میرے بھلے کے لیے میں پیسہ کہیں رکھوں، مجھے اس سے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، گم ہو جائے گا، کہیں ڈوب جائے گا، تو یہاں پر یہ ہے کہ چلو جو میں دے رہا ہوں تو مجھے چند سالوں کے بعد ایک خاص اماؤنٹ مل جائے گی، میرا بیٹا 15 سال کا 20 سال کا ہوگا، اس کے ایجوکیشن کا انتظام ہو جائے گا، یا کسی بچے کی شادی کے لیے مجھے ایک سہولت میسر آ جائے گی، میں اس وقت اتنا پیسہ کہاں سے اکٹھا کر کے لاؤں گا، چلے میرا تھوڑا تھوڑا پس انداز ہو رہا ہے، پیسہ جمع ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ کوئی وجہ بھی یہاں پر اس کو اپلائی ہم نہیں یہاں پر کر سکتے، یہ بالکل کاروبار اور تجارت سے ایک مختلف صورت یہ بنتی ہے۔ جی سر، آپ نے بہت واضح انداز میں بتایا۔ اس کی ایک اور قسم پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔
جو زیادہ عام طور پہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. جیسے کہ گاڑی کی انشورنس ہوئی ہے, اب گاڑی کی انشورنس کروا دی آپ نے, ایڈوانس اس میں پیمنٹ کی ہوئی ہے, ممکن ہے آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو اور وہ جو پیسے آپ ادا کر چکے ہیں وہ آپ استعمال ہی نہ کریں. ایسے ہی ہیلتھ انشورنس میں بھی ہے کہ ہیلتھ انشورنس میں آپ نے آلریڈی پیڈ ہیں آپ, لیکن ممکن ہے آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے اس کو استعمال کرنے کی, اور وہ جو 1 سال 2 سال کا ٹینیور ہے وہ گزر جائے, تو کیا اس صورت میں اب آپ کے پیسے تو ایک حساب سے تو ویسٹ ہی ہو گئے نا, تو کیا یہ بھی درست ہوگا پھر؟ دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ کوئی تجارت اور کاروبار کا معاملہ نہیں ہے اس طرح کا, یہ آپ کو ایک کمپنی حفاظت آپ کو مہیا کرتی ہے. تو وہ جو پیسہ ہے وہ اب کمپنی اپنے پاس رکھتی ہے, تو وہ ٹھیک ہے کہ بھئی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے پاس اس اماؤنٹ کو رکھ لیا, اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت بن گئی تو وہ اس کے لیے استعمال ہو گئی. جیسے گاڑی عام طور پر اس پر استعمال ہو جاتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو دوسری انشورنس ہے جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ آخر کار اس کا جو معاوضہ ہے وہ آپ کو ملتا ہی ملتا ہے. اچھا عمران صاحب یہ بھی بیان کیجیے گا, ہمارے ہاں اس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی ہے, آپ باہر ممالک میں رہے ہیں, وہاں پہ آپ نے ریسرچ کا کام بھی کیا ہے, تو وہاں پہ جو ہمارے علماء ہیں ان کا رویہ بالکل اسی طرح کا ہے, کیونکہ وہاں پہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہیلتھ انشورنس کم از کم ضرور ہونی چاہیے ہر ایک شہری کے لیے, ایون وہ اگر ٹریولر بھی ہے, کوئی ٹورسٹ بھی ہے, تو پھر بھی وہ جو ہے نا اپنی انشورنس کروا کے جاتا ہے. تو وہاں پہ علماء کا رویہ کیا ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ویلفیئر اسٹیٹ بنیادی طور پر ہے تو ہماری بھی ویلفیئر جی, وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور بالکل مختلف ہے. تو ہمارا سب کچھ کانسٹیٹیوشن تک تو موجود ہے, لیکن وہ جو ایک عملی صورت ہونی چاہیے وہ اس طریقے سے ایسے بھی ہے نا کہ ان ممالک میں یعنی ہیلتھ انشورنس کے بغیر انسان کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے. یہاں پہ تو ہم بغیر انشورنس کے کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں جائیں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. بڑی جیسے وہاں پر یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے, مثال کے طور پر 100 میں سے 51% جو ان سے 51 روپیز 51 روپیز آپ کا وہ لے لیا جاتا ہے یا 50 لے لیا جاتا ہے. اچھا پھر وہ یہ ہے کہ وہ آپ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے, آج نہیں ملے گا آپ کو, جا کر اینڈ پر آپ کو مل جائے گا. اگر نہیں بھی کسی طریقے سے استعمال آپ پر ہوا تو وہی آپ کے پیسے ویلفیئر کے طور پر معاشرے کے دوسرے جو مفلوق الحال لوگ ہیں ان پر لگ جاتا ہے, یا اجتماعی جو پروگرام ہوتے ہیں, منصوبے ہوتے ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہاں پر ان کو خرچ کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. عمران صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت انس سے روایت ہے اور مشکات شریف کی یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں, اور جس کو عہد کا پاس نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. یعنی پہلی بات جو بیان فرمائی وہ امانت. جب آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھتے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور ویسی کی ویسی آپ کو واپس کر دیتا ہے, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ در حقیقت ایسے شخص میں ایمان ہے. آپ کسی کے پاس اپنی امانت رکھیں اور وہ امانت آپ کو واپس نہیں لوٹاتا یا اس میں کمی بیشی کرتا ہے, تو گویا کہ وہ اپنے ایمان میں کمزور ہے, اپنے ایمان میں وہ سچا نہیں ہے. اسی طرح وعدہ فرمایا کہ جس شخص نے وعدہ نہیں نبھایا اور وعدہ پورا نہیں کیا, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا وعدہ نہیں ہے تو اس کا دین نہیں ہے. یعنی دین نہیں سے مراد یہ ہے کہ دین اس کو پابند کرتا ہے, اور یہ بات دین میں بہت ہی اہم ہے کہ انسان اپنے وعدے کو پورا کرے. جو وعدے کو پورا نہیں کر رہا تو گویا کہ اس کی زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دین کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.